جی کیف 3 لیکچر ہمارا 67 آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم جو پریویس لیکچر میں ہم نے لرننگ آبجیکٹیو 1, 2 اور 3 کو کور کیا ہے اس کے پاسٹ پیپر کی ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. تو اپنے سامنے رکھیے, امید ہے آپ نے ریڈنگ کر لی ہوگی, کوشچنس کو بھی ایک دفعہ اٹمپٹ کیا ہوگا. آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے لرننگ آبجیکٹیو 1 میں کوشچن نمبر 1, ڈیفائن کنسنٹ فار دا پرپز آف اے کانٹریکٹ. کنسنٹ کو ڈیفائن کیجئے. کنسنٹ از سیڈ ٹو بی فری وین اٹ از ناٹ کازڈ بائی سرٹن فیکٹرز اسپیسیفائڈ ان کانٹریکٹ ایکٹ 1872. لسٹ دوز فیکٹر. کنسنٹ کو ڈیفائن کرنا ہے. کنسنٹ کیا ہے؟ جو جب دو پرسن ایگری ہو جائیں سیم تھنگ ان دی سیم سینس. اسے کنسنسس ایڈ آئیڈم بھی کہتے ہیں. اس کا ایک لیٹن ٹرم ہے آلٹرنیٹ کنسنسس ایڈ آئیڈم, یعنی جب کنسنٹ ہو جب دو پرسن سیم تھنگ پہ سیم سینس میں ایگری کریں. اور اس نے کہا کنسنٹ اس وقت فری ہوگی جب اس میں سرٹن فیکٹرز نہیں ہے. تو کون سے فیکٹرز کی بات کر رہا ہے کہ نہ ہو تو کنسنٹ فری ہوگی؟ بھئی یہ 5 فیکٹرز ہیں, کوشن ہے, انڈ انفلوئنس ہے, مس ریپرزنٹیشن ہے, فراڈ ہے, مسٹیک ہے. جب یہ 5 چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کنسنٹ فری ہے. Question 2, briefly discuss concept of consensus ad idem. یہ consensus ad idem کا مطلب یہ ہے consent کی definition پوچھ رہا ہے. تو ہم اس میں consent کی definition ہی بتائیں گے کہ agree when two person agree on same thing in the same sense. Question 3, case study ہے جی. کہہ رہا ہے X has one alto and one Corre. 2 گاڑیاں اس کے پاس, ایک alto ایک Corre. He wants to sell Corre. وہ Corre کو سیل کرنا چاہ رہا ہے. Y does not know that X has 2 cars. Y کو نہیں پتا X کے پاس 2 گاڑیاں ہیں. Y offers to buy X alto for rupees 4 lakh. X accept the offer thinking it to be an offer for his Corre. Is this a valid contract? اب دیکھیں Y خریدنا چاہ رہا ہے آلٹو اور X یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو کورے کی آفر ہے. کیا دونوں سیم گاڑی کی سیل پرچیز کا اگریمنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں. ایک کوئی اور گاڑی خرید رہا ہے, دوسرا کوئی اور گاڑی بیچ رہا ہے. دونوں کیا ایگری کرتے ہیں سیم تھنگ پہ ان سیم سینس؟ نہیں. تو اس کا مطلب کنسنٹ نہیں ہے. کنسنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایگریمنٹ وائڈ ہے کہ وائڈیبل ہے؟ وائڈ ہے. وائڈ ہے. کنسنٹ نہ ہو تو وائڈ, فری کنسنٹ نہ ہو تو پھر وائڈیبل ہے. اور آپ کو یاد ہوگا سیملر ایگزامپل ہم نے پڑھی تھی انسرٹینٹی کا جب کنسپٹ کور کر رہے تھے, کیونکہ یہ ٹرم سرٹن نہیں ہے. سرٹن نہیں ہے کانٹریکٹ میں, سرٹن نہیں ہے کہ کس پروڈکٹ کے بارے میں ایگریمنٹ ہو رہا ہے. تو انسرٹینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ کانٹریکٹ وائڈ ہے اور کنسنٹ نہ ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی وائڈ ہے. یہ ایگزامپل دونوں جگہ پہ فٹ بیٹھتی ہے. آگے چلتے ہیں لرننگ آبجیکٹیو 2. اس میں ہمارا کوشچن نمبر 4, Enumerate the acts which amounts to coercion according to contract act. بتائیے کوشچن میں کون کون سے ایکٹ شامل ہیں. بھائی ڈیفینیشن پوچھا ہے دوسرے الفاظ میں کہ کوشچن کا مطلب یہ ہے ایسا ایکٹ جو فاربیڈن بائی لا ہو وہ کرنا, اور کس پرپز کے لیے کرنا؟ کانٹریکٹ کے لیے. ٹھیک ہے, کوشچن اور انڈر انفلوئنس میں فرق ہے نا. کوشچن کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ, ٹو میک کانٹریکٹ. انڈر انفلوئنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو میک انفیئر ایڈوانٹیج. Question 5 case study. Jamal threatened Rafia to murder her son Atif if she did not sell her house to Mujahid. Rafia did as she was told. Under the provision of contract at 1872 to comment on the validity of the above contract. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سا کیس ہے, کوشچن کا یا انڈر انفلوئنس کا؟ اب یہ مرڈر کی دھمکی دی جا رہی ہے جو کہ بیسیکلی پنیشیبل ہے, فاربیڈن بائی لا ہے. کسی کو دھمکی دینا فاربیڈن بائی لا ہے, تو یہ کوشچن کا کیس ہے. اچھا اب دیکھیں اس میں جو پارٹیز آف دی کانٹریکٹ ہے وہ ہے مجاہد اور رافیہ, لیکن مجاہد نے کوشچن ایکسرسائز نہیں کی. کیا پھر بھی یہ مجاہد اور رافیہ کا کانٹریکٹ اس کوشچن سے افیکٹ ہوگا جو مجاہد نے نہیں کی, کسی تھرڈ پارٹی نے کیا؟ کہتا ہے بالکل افیکٹ ہوگا, کیونکہ کوشچن تھرڈ پارٹی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور رافیہ کو نہیں, مطلب رافیہ کے بیٹے کو دھمکی دی جا رہی ہے. تو یہ والا ایگزامپل آگے ہمارے کہ کوشچن جو بندہ کانٹریکٹ کر رہا ہے وہ بھی ایکسرسائز کر سکتا ہے اور اس کے بہاف پہ کوئی اسٹرینجر بھی کر سکتا ہے, اور جو پارٹی کانٹریکٹ کر رہی ہے اس میں بھی ایکسرسائز ہو سکتی ہے یا اس کی بجائے کسی دوسرے پہ بھی ایکسرسائز ہو سکتی ہے. جس کا کنسیڈریشن تھا میں بھی دے سکتا ہوں, میرے بہاف پہ کوئی دوسرا پرسن بھی دے سکتا. تو یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ اس میں چونکہ کوشچن آ گئی
ہم لکھیں گے, پہلے لکھیں گے یہ کوشن فری, پھر لکھیں گے فری کنسرٹ نہیں ہے کوشن ہو تو, پھر لکھیں گے یہ کانٹریکٹ وائڈیبل ہے ایٹ دی آپشن آف رافع. لرننگ آبجیکٹو 3 کوسچن 6. In the light of contract at 1870 to explain the difference between coercion and undue influence. coercion اور undue influence میں ڈفرنس بتانا ہے, یہ ہے ڈفرنس. اس میں کچھ پوائنٹ اچھے ہیں, کنسپچوئل ہے, کچھ ہے بس برائے نام لکھنے والے, نمبر حاصل کرنے والے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ سارے پوائنٹس آپ کو یاد ہوں. ہیڈنگ صرف یاد کر لیجئے, اگر کنسپٹ آپ کا کلیئر ہوگا تو ہیڈنگ کے آگے آپ خود ہی لکھ لیں گے, لیکن ہیڈنگ کے ساتھ 2-3 دفعہ آپ کو یہ ڈفرنس والے پوائنٹس پڑھنا پڑیں گے. Question 7. When a contract is said to be reduced by undue influence and under what circumstances a person is deemed to be in a position to dominate the will of another person. کہہ رہا بتائیے کب کنٹریکٹ میں undue influence ایکسرسائز ہوتی ہے. اس کیس میں, اس کیس میں بیسیکلی ڈیفینیشن پوچھ رہا ہے کب undue influence کریٹ ہوتی ہے, اور پھر پوچھ رہا ہے ذرا غور سے اس کے الفاظ پڑھیے گا. Under what circumstances a person is deemed to be in a position to dominate the will of other person. Deemed کا مطلب ہوتا ہے assumed, جسے کاؤنٹنگ میں آپ کہتے ہیں نا assumption, assumed, اسے لا میں کہتے ہیں deemed. وہ کون سی ایگزامپل ہے, سچویشن ہے جن میں لا assume کرے گا کہ undue influence ہے. تو بھائی وہ یہ والی ایگزامپلس ہے, یہ ریلیشن شپ کی ایگزامپلس ہیں. آپ چاہے تو پہلے یہ 3 رولز والے پوائنٹ لکھ سکتے ہیں کہ جس رشتے میں یہ 3 پوائنٹ ان میں سے کوئی ایک ہوگا اس میں لا ازیوم کرتا ہے کہ انڈو انفلوئنس ہے. یہ 3 رول والے پوائنٹ لکھ دیں تو اچھا ہے, نہیں تو یہ ڈائریکٹ ایگزامپل بھی نیچر آف ریلیشن شپ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ رشتے ہیں جن میں لا پریزیوم کرتا ہے کہ انڈو انفلوئنس ہے. ٹھیک ہے, لیکن ذہن میں رکھیے گا ان ریلیشن شپ میں کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے یہ 3 پوائنٹ پروف کر کے, لیکن بہرحال اس نے چونکہ وہ 3 پوائنٹ نہیں پوچھے تو اس لیے صرف اگر آپ ریلیشن شپ کی ایگزامپل دیتے وہی کافی ہے. 8 کیس اسٹڈیز. اے ایڈوانسز منی ٹو ہز سن بی ڈیورنگ ہز مینورٹی. اے نے بی کو پیسے دیے اپنے بیٹے کو جب وہ مائنر تھا. اب یہ وہ فادر اور سن والا ریلیشن شپ, تو کیا یہ سمجھا جائے گا گھر کی بات ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ نہیں, لا کہتا ہے دونوں پارٹی سیپریٹ ہے. اپون بیز کمنگ آف ایج, جب بی میجر ہو گیا, اے obtains بائی مس یوز آف پیرنٹل انفلوئنس. پیرنٹل انفلوئنس کو انڈرلائن کیجئے. اے نے اپنے والد ہونے کی حیثیت کا غلط استعمال کیا اور اے بانڈ فرام بی, بی سے ایک بانڈ لیا, معاہدہ کیا فار اے گریٹر اماؤنٹ دین دا سم ڈیو ان ریسپیکٹ آف دی ایڈوانس. جتنا ایڈوانس دیا تھا اس سے ایک بڑی اماؤنٹ کا 50,000 کا ایڈوانس دیا تھا, 5 لاکھ کا لکھوا لیا. از بی باؤنڈ بائی دا بانڈ, کیا بی باؤنڈ ہے؟ اب دیکھیں ایگریمنٹ اس نے کب کیا تھا, جب وہ میجر ہو گیا تھا. یہ کیپیسٹی آف پارٹی والا رول نہیں لگے گا اس میں. کیپیسٹی آف پارٹی والا رول تب لگتا جب بی مائنر ہوتا اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جاتا. اب کیپیسٹی آف پارٹی والا رول کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ اب بی میجر ہو چکا ہے جب وہ کانٹریکٹ کر رہا ہے, وہ ایلیجیبل ٹو میک کانٹریکٹ ہے. لیکن یہ کانٹریکٹ میں کیا ایکسرسائز ہوا ہے, کوئرشن یا انڈو انفلوئنس؟ کوئرشن یا انڈو انفلوئنس؟ یہاں پہ انڈو انفلوئنس ایکسرسائز ہوا ہے. تو بی جو ہے یہ اس کے لیے کانٹریکٹ وائڈیبل ہے ایٹ دی آپشن بی. تو چاہے تو اس کو پورا کر لے, چاہے تو وائڈ کر لے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہماری کون سی والی ایگزامپل میں ہے؟ یہ یہاں پہ جو ایگزامپل لکھی گئی ہیں ان میں بک میں 1-2 ایگزامپل مزید ہیں. بک میں ہماری جو پیرنٹ اینڈ چائلڈ والی ایگزامپل ہے فیڈیوشری ریلیشن شپ والے, ٹھیک ہے, اس کے بک میں ان کے علاوہ ان کے آگے بھی 1-2 ایگزامپلز ہیں, تو وہ بھی ریڈ کر لیجئے گا. تو یہ امید ہے بلکہ آپ نے ریڈ کر لیا ہوگا. تو پیرنٹس اور چائلڈ ہے یہ بھی اسی لسٹ میں آتا ہے جس میں لا پریزیوم کرتا ہے کہ انڈو انفلوئنس ہوگا. اس کا مطلب ہے بی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انڈو انفلوئنس ایکسرسائز کیا گیا تھا. اس کیس میں لا ازیوم کرے گا انڈو انفلوئنس تھا. Question 9. A is enfeebled by age and illness. اپنی عمر اور بیماری کی وجہ سے اے بہت ہی کمزور ہے. B, his medical attendant uses his personal influence over him and induces him to pay an unreasonably fee for his professional services. وہی ایگزامپل, انجیکشن ہے میرے پاس, بھائی تم مر رہے ہو, اگر مجھے زیادہ پیسے دو گے تو پھر انجیکشن لگاتا ہوں, ورنہ نہیں. ریکوائرمنٹ میرا ہے کین اے اوائڈ دا کانٹریکٹ. کیا اے کانٹریکٹ کو اوائڈ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. کس بیس پہ؟ آگے کہہ رہے ہیں آن وٹ پلی, کس بیس پہ؟ انڈو انفلوئنس کی بیس پہ.
کیا ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ریلیشن شپ اس لسٹ میں آتا ہے جن میں لا پریزیوم کرتا ہے کہ انڈو انفلوئنس تھا؟ بالکل آتا ہے، مینٹل کیپیسٹی والی ایگزامپل میں. Question 10. Tariq was seriously ill and needed money for his operation. Murad agreed to lend him rupees 1 lakh at 15% per annum. The rate of interest prevalent in the market was 10% per annum. Later, Tariq refused to pay interest in excess of 10%, claiming that he entered into the agreement under influence of Murad. Do you agree with Tariq? Explain with appropriate. وہ کہتا ہے مارکیٹ میں ریٹ آف انٹرسٹ 10% تھا، ایک بندے کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے دوسرے بندے سے 15% پہ لون لے لیا اور بعد میں کہنے لگا نہیں مجھے تو پریشرائز کیا گیا تھا، انڈی انفلوئنس تھا، اسی لیے میں 15% پہ راضی ہو گیا. اب مجھے بتائیے کہ جو لینڈر ہوتا ہے یعنی ادھار لینے اور دینے والا ریلیشن شپ، کیا اس میں لا انڈی انفلوئنس ایزیوم کرتا ہے؟ ایگزامپل دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ جو لینڈر والی ایگزامپل ہے یہ تقریباً یہاں پہ فٹ ہو رہی ہے کریڈیٹر اینڈ ڈیٹر میں. جن لوگوں نے ایک دوسرے سے پیسے لینے دینے ہوتے ہیں ان میں لا انڈی انفلوئنس کو پریزیوم نہیں کرتا. تو یہ کانٹریکٹ جو ویلڈ ہے، ویلڈ. ہاں لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، لا پریزیوم نہیں کرتا، اس لیے لا کہے گا یہ ایگریمنٹ ویلڈ ہے، آپ کو 15% ریٹ آف انٹرسٹ دینا پڑے گا. لیکن اگر طارق یہ ثابت کر دے کہ انڈی انفلوئنس تھا تو پھر طارق کی بات مانی جا سکتی ہے. یعنی اس میں اگر لا پریزیوم نہیں کرتا نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس میں ایزمپشن ہے، اس ایزمپشن کو جیسے کینسل کیا جا سکتا ہے اسی طرح یہاں پہ ان کیسز میں ایزمپشن نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اس کو پروف بھی کیا جا سکتا ہے. وہ طارق پروف کرے گا، پھر برڈن آف پروف طارق پہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن گیون فیکٹس کے مطابق طارق جو ہے وہ لائبل ہے 15% پے کرنے کے لیے. 11. Arif told Bano his wife that he would divorce her if she does not transfer her personal assets to him. She agreed to transfer her assets to him. Can Bano void the contract? اب دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، ہسبینڈ نے تھریٹ کیا وائف کو کہ وہ اسے ڈیورس دے دے گا. پہلی چیز، ہسبینڈ اینڈ وائف میں کیا انڈی انفلوئنس کو پریزیوم کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب نہیں کیا جاتا، پریزیوم نہیں کیا. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وائف کبھی انڈی انفلوئنس کی بیس پہ ایگریمنٹ کو کینسل ہی نہیں کر سکتی؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے لا پریزیوم نہیں کرے گا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، بانوں کو ثابت کرنا پڑے گا یہ. لیکن اس نے کیس میں بتا دیا کہ اس نے دھمکی دی تھی اس کو کہ وہ ڈیورس دے دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈی انفلوئنس ایکسرسائز کی گئی ہے. اس کیس میں بانو اگر چاہے تو اس ایگریمنٹ کو کینسل ریسینڈ کر سکتی ہے، کر سکتے، لیکن اسے کرنا کیا پڑے گا؟ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اسے واقعی دھمکی دی گئی تھی. وہ دھمکی اگر فار ایگزامپل ریٹن فارم میں ہے یا اس نے بولا، اس نے ریکارڈ کر لیا یا کسی بھی طریقے سے، اگر وہ کورٹ میں جا کے بانو ثابت کر دے، کیونکہ یہاں پہ برڈن آف پروف بانو کے اوپر ہے، لا پریزیوم نہیں کر رہا، تو پھر انڈی انفلوئنس پروف ہو جائے گا. انڈی انفلوئنس پروف ہو گیا تو بانو اس کانٹریکٹ کو کینسل کر سکتی ہے. Question 12. Respond to the following scenario under provisions of contract at 1872. Harun was engaged to be married to Ghazala. اچھا اب دیکھیں انگیجمنٹ ہوئی تھی، یعنی یہ والا کیس آ گیا، فیانسی اینڈ فیانسی، اب منگنی ہوئی ہے ان کی، تو اس میں انڈی انفلوئنس ہے، لا پریزیوم کرے گا. Harun wanted to establish his own business and therefore he entered into a contract with Ghazala for providing him all her jewelry and apartment by way of a gift. میرے خیال میں اس کویسچن میں بائی وے آف اے گفٹ والی الفاظ نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ ہمارے کیس کو ایگریمنٹ وداؤٹ کنسیڈریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے، حالانکہ آگے چل کے وہ فری کنسرٹ کی بات بھی کر رہا ہے. بائی وے آف گفٹ کو انڈر لائن کیجیے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی اچھا تم اپنے جیولری اور اپنا اپارٹمنٹ مجھے دے دو، میں اس پہ اپنا بزنس سٹارٹ کروں گا. اینڈ ان ریٹرن ہارون ایگری ٹو گیو ہر اے اسمال شیئر ان بزنس پروفٹ، اور بدلے میں تمہیں ایک پروفٹ میں سے کچھ حصہ دوں گا تھوڑا بہت. After some time, Ghazala filed a suit against Harun requesting for setting aside the gift deed as it was not made with her free will. کہ اس نے کہا کہ گفٹ ڈیڈ جو ہے، جو ایگریمنٹ ہوا یعنی اس کو کینسل کر دیا جائے کیونکہ فری ول پہ نہیں ہوتا. فری ول کو بھی انڈر لائن کریں. اب ہمارے پاس ایگزام میں بیٹھ کے آپشن ہے، چاہے اس کو ایگریمنٹ وداؤٹ کنسیڈریشن کی طرف لے جائیں کیونکہ وہ گفٹ کی بات کر رہا ہے، چاہے اسے فری ول کی طرف لے جائیں. اگر ایگریمنٹ وداؤٹ کنسیڈریشن کی طرف لے کے چلتے ہیں
تو کیا گفٹ کا ایگریمنٹ ویلڈ ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل ویلڈ ہے. ایگریمنٹ اون کیا تھا وہ؟ آن اکاؤنٹ آف نیچرل لو اینڈ افیکشن، وہ ویلڈ ہوتے ہیں. اس میں اگر چاروں کنڈیشن پوری کی گئی، چاروں کنڈیشن لکھ دیں اور کہیں ویلڈ ہے. اور اگر آپ اس کو فری ول کے لحاظ سے، فری ول والے الفاظ سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کنسنٹ فری نہیں ہے، فری ول مینس فری کنسنٹ نہیں ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے سالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں گے کہ چونکہ ریلیشن شپ جو ہے یہ لا پریزیوم کرتا ہے اس میں کہ انڈو انفلوئنس ایکسرسائز ہوگا، اسی لیے جو غزالہ ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے، یہ اس کانٹریکٹ کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ وائڈیبل ہے ایٹ دی آپشن آف غزالہ. لیکن کس بیس پہ؟ انڈو انفلوئنس کی بیس پہ. کیا غزالہ کو پروف کرنا ہوگا کہ میرے پہ انڈو انفلوئنس ایکسرسائز کیا گیا تھا؟ کیا غزالہ کو پروف کرنا ہوگا؟ نہیں کرنا ہوگا. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے 100% کنفرم ہے کیس ہارون کے خلاف فیصلہ ہوگا؟ کیا 100% کنفرم؟ نہیں. کیا یہ کیس ہارون جیت سکتا ہے؟ کیا ہارون یہ کہہ سکتا ہے نہیں نہیں سر انڈو انفلوئنس نہیں تھا، یہ تو بالکل فیئر ٹرانزیکشن ہوئی تھی؟ کیا ہارون یہ بات ثابت کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے بھلا؟ اس کو ہارون کو یہ 3 چیزیں پروف کرنا پڑیں گی. اگر وہ 3 چیزیں پروف کر سکتا ہے کہ غزالہ کے ساتھ جب ایگریمنٹ ہو رہا تھا یہ تینوں چیزیں ثابت کر دے وہ، تو اس صورت میں پھر حالانکہ پریزمپشن ہے لا کی کہ اس ریلیشن شپ میں انڈو انفلوئنس ہوتا ہے، لیکن یہ تینوں چیزیں آپ ثابت کریں، یہ پریزمپشن اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ پریزمپشن اصل میں نیچے جگہ نہیں تھی تو ہم نے اس کو آگے شفٹ کر دیا. یہ اصل میں اصولی طور پہ اس کنسپٹ کے نیچے یہاں پہ آنی چاہیے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اگر ثابت کر دیتا ہے ہارون تو پھر ویلڈ ہے ایگریمنٹ. اگر یہ ثابت نہیں کر پاتا تو یہ ایگریمنٹ وائڈیبل ہے ایٹ دی آپشن آف غزالہ. تو لیکچر کے اس حصے میں ہم نے کیس سٹڈیز اپنی ڈسکس کر لی لرننگ آبجیکٹیو 1 2 3 کی. اب لیکچر کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم لرننگ آبجیکٹیو 4 اور 5 کو ڈسکس کریں گے. پاز کیجیے گا جی. لیکچر کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. اب ہم فریش کنسپٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. آج کے لیکچر میں جو کنسپٹ ہم نے کور کرنے ہیں وہ ہے مس ریپرزینٹیشن اور فراڈ. جو ٹاپک ہمارا چل رہا تھا وہ یہ کہ فری کنسنٹ کن کیسز میں نہیں ہوتی. تو 5 کیسز ہم نے لسٹ پڑھی ان کی کہ ان میں فری کنسنٹ نہیں ہوگی. ان میں جو کوئرشن اور انڈو انفلوئنس ہے وہ ہم پریویس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پاس پیپر کے کویسچن بھی کیے. اب ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں 3rd اور 4th ایلیمنٹ یعنی مس ریپرزینٹیشن اور فراڈ. مس ریپرزینٹیشن اور فراڈ میں جو بیسک ڈفرنس ہے وہ ہے انٹینشن کا. یعنی اگر میں کسی کو کوئی بات کہوں وہ بات غلط ہو، اگر تو میں نے جان بوجھ کے، مجھے پتا ہے کہ وہ بات غلط ہے، پھر بھی میں اگلے بندے کو یہ بات غلط بات بتاتا ہوں، کمیونیکیٹ کرتا ہوں تاکہ وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر لے، تو یہ فراڈ کہلائے گا. اور اگر میری انٹینشن نہیں ہے دھوکہ دینے کی، یعنی میں نے جو بات کہی وہ تھی غلط لیکن ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج اینڈ بلیف، مجھے یہی پتا ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے اور میں نے اسے ٹھیک سمجھتے ہوئے اگلی پارٹی تک کمیونیکیٹ کیا، تو یاد رکھیں اس میں میرا ارادہ، میری انٹینشن دھوکہ دینے کی نہیں ہے. یہ فراڈ نہیں بلکہ مس ریپرزینٹیشن کہلائے گی. تو یہ مس ریپرزینٹیشن اور فراڈ میں بیسک ڈفرنس یہ ہے. فراڈ زیادہ سویئر سچویشن ہے مس ریپرزینٹیشن کی نسبت. ان دونوں میں ایک غلط سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے اگلی پارٹی کو، لیکن فراڈ میں جان بوجھ کے دھوکے کی نیت سے، جبکہ مس ریپرزینٹیشن میں انجانے میں سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے. تو ہم آج کے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے کہ مس ریپرزینٹیشن اور فراڈ کے بارے میں کہ کن کیسز میں یہ مس ریپرزینٹیشن اور فراڈ ارائز ہوتی ہے اور ان کا ہمارے کانٹریکٹ پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ کنسیپٹ کو پڑھتے ہوئے کہ مس ریپرزینٹیشن اور فراڈ کے کچھ کنسیپٹس آپس میں ملتے جلتے ہیں بلکہ سیم ہیں. تو اس میں اگر ایک جگہ پہ آپ اچھے طریقے سے کنسیپٹ کو سمجھ لیں مس ریپرزینٹیشن میں فار ایگزامپل، تو فراڈ میں وہ کنسیپٹ سمجھتے ہوئے ہمیں آسانی ہوگی. تو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم مس ریپرزینٹیشن. ہم 3 چیزیں پڑھیں گے مس ریپرزینٹیشن میں بھی اور فراڈ میں بھی. ڈیفینیشن کیا ہے ان کی، ایسینشلز کیا ہیں، اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا ہمارے کانٹریکٹ پہ. ڈیفینیشن، ایسینشلز اور ایفیکٹ. مس ریپرزینٹیشن کے کیس میں بھی 3 چیزیں اور فراڈ کے کیس میں بھی 3 چیزیں. تو آئیے پہلے انالیسس کرتے ہیں مس ریپرزینٹیشن کا کہ کب مس ریپرزینٹیشن ارائز ہوگی.
وہ کہتا ہے مس ریپرزینٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرسن کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، وہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، وہ اسٹیٹمنٹ فالس ہے، غلط ہے، لیکن جو بندہ وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے believes it to be true، اس کے خیال میں یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں مس ریپرزینٹیشن۔ یعنی مس ریپرزینٹیشن میں جو بندہ پرسن اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اس کے خیال میں وہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اچھا مین کنسپٹ جو ہے نا وہ اسی اسٹیٹمنٹ میں ہے، لیکن مس ریپرزینٹیشن میں وہ دو فردر پوائنٹ بھی کور کر رہا ہے۔ ایک سیکنڈ پوائنٹ میں کہہ رہا ہے اے پرسن obtains an advantage through breach of duty without an intent to deceive، یعنی breach of duty کرے without intent to deceive، یا اگر کوئی پارٹی کسی دوسری پارٹی کو غلط فہمی کا شکار کر دے about subject matter، تو یہ بھی مس ریپرزینٹیشن میں کور ہوتا ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا 3 پوائنٹس ہیں مس ریپرزینٹیشن کی ڈیفینیشن میں، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ آپ نے کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے، کیس اسٹڈی اٹیمپٹ کرنے کے لیے پہلا پوائنٹ ڈیٹیلڈ انالیسس کافی ہے، سیکنڈ اور تھرڈ پوائنٹ کا آپ نے صرف رٹا لگانا ہے۔ پھر سن لیجئے مس ریپرزینٹیشن کی ڈیفینیشن میں جو سیکنڈ اور تھرڈ پوائنٹ ہے یہ صرف ریپروڈکشن کی حد تک آپ نے اس کا رٹا لگانا ہے، جو اصل کنسپٹ ہے وہ صرف یہ پہلے والی اسٹیٹمنٹ میں ہے کہ پرسن دوسرے کو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اسٹیٹمنٹ غلط ہے، لیکن جو بندہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اس کے خیال میں وہ ٹھیک ہوگی، یہ ہے مس ریپرزینٹیشن۔ اب آگے چلتے ہیں مس ریپرزینٹیشن کے اسینشلز کیا ہیں، یعنی کون کون سی چیزیں موجود ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ یہ مس ریپرزینٹیشن ہے۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی موجود نہ ہو تو پھر اس کا مطلب وہ مس ریپرزینٹیشن نہیں۔ جیسے پہلا اسینشل، مس ریپرزینٹیشن کون بندہ کرے گا؟ مس ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے بائی پارٹی ٹو دی کانٹریکٹ، یعنی جو پارٹی کانٹریکٹ کر رہی ہے اس کی طرف سے یا اس کے ایجنٹ کی طرف سے مس ریپرزینٹیشن ہونی چاہیے۔ اگر کسی تھرڈ پارٹی کی طرف سے مس ریپرزینٹیشن ہے تو وہ یاد رکھے وہ ویلڈ نہیں ہے، یعنی مس ریپرزینٹیشن کی بیس پہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کانٹریکٹ جو ہے وہ وائڈیبل ہوتا ہے، اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے وائڈیبل ہے۔ فراڈ کے کیس میں بھی کانٹریکٹ وائڈیبل ہے۔ تو اگر فرض کیجئے کہ میرے پاس کوئی لینڈ ہے، کوئی پرسن اس کو بائی کرنا آتا ہے اور میں اسے یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں، فار ایگزامپل اس لینڈ پہ جو پروڈکشن ہوتی ہے فار ایگزامپل وہ ہے 1000 kg، 1000 kg کی پروڈکشن ہوتی ہے، اور میرے خیال میں 1000 kg کی ہی پروڈکشن ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس میں 700 kg کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ اب اگر مجھے نہیں پتا کہ 700 کی ہوتی ہے فرض کیجئے، تو یہ مس ریپرزینٹیشن ہوگی۔ اگر مجھے پتا ہے کہ 700 کی پروڈکشن ہوتی ہے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ایک 1000 kg کی پروڈکشن ہو رہی ہے تو پھر یہ فراڈ ہو جائے گا۔ لیکن فرض کیجئے اگر یہ مس ریپرزینٹیشن میں نے نہیں دی، جو بائر ہے وہ گزرا تھا لینڈ کے قریب، اس کا کوئی دوست تھا، اس کے دوست نے لینڈ کو دیکھ کے اس بائر سے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ 1500 کی پروڈکشن ہوتی ہے اس لینڈ میں۔ اب یہ سٹیٹمنٹ میں نے یا میرے کسی ایجنٹ نے اس بندے کو نہیں دی، کسی ایک تھرڈ پارٹی اسٹرینجر ٹو دی کانٹریکٹ نے دی۔ تو یاد رکھیں اس سٹیٹمنٹ کی بیس پہ اگر وہ بائر اس لینڈ کو بائی کرتا ہے تو یہ مس ریپرزینٹیشن نہیں ہے۔ مس ریپرزینٹیشن تب ہوگی جب اسے جو پارٹی آف دی کانٹریکٹ یا اس کا ایجنٹ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے، کنونس کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ کنونس کرنے کے لیے، تاکہ وہ بندہ کانٹریکٹ کر لے، تب یہ مس ریپرزینٹیشن ہوگی، ورنہ مس ریپرزینٹیشن نہیں ہوگی اگر تھرڈ پارٹی کوئی سٹیٹمنٹ غلط سٹیٹمنٹ دیتی ہے۔ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے کانٹریکٹ کی ویلیڈیٹی پہ اس کا کوئی فرق پڑے گا۔ پھر پہلا اسینشل، مس ریپرزینٹیشن پارٹی ٹو دی کانٹریکٹ کی طرف سے ہے، اسٹرینجر کی طرف سے نہیں۔ دوسرا، وہ پارٹی اس کو سچ سمجھ رہی ہو، یعنی پارٹی کے خیال میں وہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے وہ سچی ہے۔ تیسرا، وہ اسٹیٹمنٹ ریلیٹ کر رہی ہے فیکٹس سے، اوپینین سے نہیں، ارادے سے نہیں۔ فار ایگزامپل اگر بائر میرے سے پوچھتا ہے کہ سر آپ کی اس لینڈ پہ کتنی پروڈکشن ہوتی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اندازاً کوئی میرا خیال ہے، ان مائی اوپینین، میرے خیال میں اس میں 1000 kg کی پروڈکشن ہوتی ہے، تو یاد رکھیں جو میں نے الفاظ ایڈ کر دیے نا، ان مائی اوپینین، میرے خیال میں، یہ الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں کنفرم نہیں ہوں، میں ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ، میں فیکچوئل اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا۔ اگر میں یہ کہتا نا کہ پروڈکشن 1000 kg کی ہوتی ہے ان مائی اوپینین،
میرے خیال میں یہ الفاظ استعمال نہ کرتا تو اس کا مطلب ہے میں فیکچوئل اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں اس کو، میں اس کو فیکٹ بتا رہا ہوں. لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اسے مس ریپرزینٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ فیکچوئل اسٹیٹمنٹ دیں. اگر آپ کوئی اوپینین بتاتے ہیں، اپنی انٹینشن بتاتے ہیں، تو وہ مس ریپرزینٹیشن نہیں ہوگی. جیسے اگر میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دوں، میرا ارادہ ہے کہ میں اس لینڈ پہ ایسے پروڈکشن کروں گا، ایسی ٹیکنیک سے استعمال کروں گا کہ 1000 kg کی پروڈکشن ہوگی. یہ فیکچوئل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ میرا ارادہ انٹینشن ہے. یا اگر میں اس طرح کہوں میرے خیال میں، میرے اندازے کے مطابق 1000 کی kg کی پروڈکشن ہوتی ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ لا کہتا ہے یہ فیکچوئل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ مس ریپرزینٹیشن نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے یہ الفاظ سن کے اگلی پارٹی کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ میں کوئی کنفرم نیوز ان تک نہیں پہنچا رہا، کنفرم خبر نہیں ان کو دے رہا. تو اسے مس ریپرزینٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہو، اوپینین نہ ہو، انٹینشن وغیرہ نہ ہو. اور ارادہ کیا ہو مس ریپرزینٹیشن دینے کا؟ مس ریپرزینٹیشن دینے کا ارادہ ہو کہ کانٹیکٹ کیا جائے گا اگلی پارٹی کے ساتھ اور وداؤٹ ڈسیپشن، اور اس میں دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں. حالانکہ مس ریپرزینٹیشن ہے لیکن ہمارا دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں، ہمیں خود نہیں کنفرم پتا تھا، ہم نے غلطی سے آگے اسٹیٹمنٹ دے دی. اور ایکٹڈ بائی ادر پارٹی آن دی بیسس آف دس ریپرزینٹیشن، اور تھرڈ جو پارٹی ہے جس کے ساتھ کانٹیکٹ ہو رہا ہے وہ اس مس ریپرزینٹیشن کی بیس پہ ایکٹ کرے، انہوں نے کوئی کام کیا ہو. جیسے فرض کیجئے میں نے انہیں انفارمیشن دی کہ یہ ریپرزینٹیشن مس ریپرزینٹیشن دی کہ اس لینڈ میں 1000 kg کی پروڈکشن ہوتی ہے. انہوں نے وہ لینڈ میرے ساتھ بائے تو کی لیکن میری اس مس ریپرزینٹیشن کی بیس میں نہیں، بلکہ انہوں نے اپنا انالیسس کیا اور اپنا اندازہ لگایا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس لینڈ کے قریب ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک اپنا جو ہے وہ گھر بنائیں گے بڑا، اور یہ لینڈ چونکہ ہمارے گھر کے قریب پڑ رہی ہے اس لیے ہمارے لیے سوٹیبل ہے کہ یہ لینڈ بائی کر کے یہاں پہ کام شروع کرے. اب انہوں نے جو لینڈ بائنگ کا ڈیسیژن کیا ہے، یاد رکھیں اپنی کنوینئنس کو دیکھ کے، اپنے فیکٹس کو دیکھ کے کیا ہے. انہوں نے میری مس ریپرزینٹیشن کی بیس پہ وہ لینڈ بائی کرنے کا ڈیسیژن نہیں کیا، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے ضروری ہے کہ اگلی پارٹی نے ایکٹ کیا ہو آن دی بیسس آف ریپرزینٹیشن، جو ہم نے ریپرزینٹیشن دی ہے اس کی بیس پہ. اگر اس کی بیس پہ نہیں بلکہ کسی اور بیس پہ انہوں نے ایکٹ کیا ہے تو وہ مس ریپرزینٹیشن نہیں ہوگی. لا اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہے. لا کہتا ہے ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، گھوڑا پاگل تھا، لیکن اس آدمی نے کسی ڈاکٹر کے ساتھ مل کے گھوڑے کے صحیح ہونے کا سرٹیفکیٹ لیا ہوا تھا. اب جو بائر گھوڑا خریدنے کے لیے آیا تو وہ سرٹیفکیٹ حالانکہ جعلی تھا. جو سیلر تھا گھوڑے کا مالک، اس نے اسے سرٹیفکیٹ دکھانے کی کوشش کی کہ سر یہ سرٹیفکیٹ دیکھیے گھوڑا ٹھیک ہے. اس نے کہا سرٹیفکیٹ رکھو اپنے پاس، میں سرٹیفکیٹ نہیں دیکھ رہا، میں خود گھوڑے کو دیکھ لوں گا، میں خود ماہر ہوں اس کا. اس نے گھوڑے کو اپنی تسلی کے مطابق چیک کیا اور کہا ٹھیک ہے مجھے یہ گھوڑا، میں اس کو خریدتا ہوں، یہ لو پیسے، گھوڑا لے کے چلا گیا. بعد میں پتا چلا کہ گھوڑا پاگل ہے. کیا وہ مس ریپرزینٹیشن کی بیس پہ اس ایگریمنٹ کو کینسل کر سکتا ہے؟ لا کہتا ہے کینسل نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ مس ریپرزینٹیشن دینے کی کوشش تو ضرور کی گئی لیکن اس بندے نے جو ڈیسیژن کیا وہ مس ریپرزینٹیشن کی بیس پہ نہیں کیا، وہ اس نے جو جعلی سرٹیفکیٹ تھا اس کی بیس پہ نہیں کیا بلکہ اپنی انسپیکشن کی بیس پہ ڈیسیژن کیا. تو چونکہ جو ڈیسیژن ہے وہ مس ریپرزینٹیشن کی بیس پہ نہیں ہے، وہ ریپرزینٹیشن کی بیس پہ، اس لیے وہ مس ریپرزینٹیشن بھی نہیں ہے. تو مس ریپرزینٹیشن تب بنے گی جب اس ریپرزینٹیشن کی بیس پہ ایکشن لیا جائے گا. جب ایکشن اس ریپرزینٹیشن کی نہیں کسی اور بیس پہ لیا جائے تو وہ پھر مس ریپرزینٹیشن میں فال نہیں کرے گا. تو یہ ہمارے 5 ایسنشلز ہیں جو کہ اگر ملیں گے تو پھر مس ریپرزینٹیشن کریٹ ہو جائے گی. اور کیس اسٹڈی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مس ریپرزینٹیشن جو پارٹی ٹو ڈی کانٹریکٹ ہے وہ یا اس کے ایجنٹ کی طرف سے ہوگی. تھرڈ پارٹی اگر کوئی غلط اسٹیٹمنٹ دیتی ہے بائر کو، اس کی بیس پہ بائر ایکشن لیتا ہے، اس کے لیے ہم لائبل نہیں ہوگے، وہ مس ریپرزینٹیشن نہیں ہوگی. اور پھر ہم یہ سمجھے کہ یہ ٹرو ہے، کیونکہ اگر یہ ایلیمنٹ نکال دینا کہ ہمیں پتا ہو اگر کہ یہ غلط ہے پھر بھی اسٹیٹمنٹ دے، وہ فراڈ بن جاتا ہے. فراڈ میں آپ دیکھیں گے تقریباً آپ کو باقی چیزیں ملتی جلتی نظر آئیں گی، یہ والی چیز ڈیفرنٹ آئے گی. وہاں پہ یہ لکھا ہوگا کہ پرسن بلیو کرتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے پھر بھی دے رہا ہے، یہاں پہ پرسن کے خیال میں، پرسن کے مطابق یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے. پھر فیکٹ سے ریلیٹ کرنا چاہیے، اوپینین وغیرہ مس ریپرزینٹیشن نہیں ہوں گے، اور تھرڈ پارٹی جو ہے اس نے ایکٹ کیا ہو ریپرزینٹیشن کی بیس پہ. یہ 2 پوائنٹ کوئی ہمارے لیے اتنے زیادہ اہم نہیں ہے، یہ انٹینشن ٹو میک کانٹریکٹ والا وداؤٹ ڈسیپشن.
बहरहाल ये 500 एसेंशियल्स आपने याद करने हैं, केस स्टडी में इनको यूज किया जाएगा, केस स्टडी अटेम्प्ट करने के लिए आपके काम आएंगे। फिर इफेक्ट क्या है, वो कहता है इफेक्ट ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है वाइडेबल, किसकी ऑप्शन पे, एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। लेकिन लॉ कहता है कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें वो कॉन्ट्रैक्ट फिर वाइडेबल नहीं रहेगा, वैलिड रहेगा, यानी जो वाइडेबल की ऑप्शन है वो छिन जाएगी बायर के हाथ से। वो एग्रीमेंट्स, वो सिचुएशंस क्या हैं जिनमें नॉर्मली अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हो तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, लेकिन ये जो केसेस है इनमें कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहेगा बल्कि वैलिड हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा। कौन से केसेस, पहला, व्हेन एग्रीड पार्टी कुड हैव डिस्कवर्ड विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, जब एग्रीव्ड पार्टी थोड़े से अपना अगर काम करती, ड्यू डिलीजेंस का मतलब होता है अक्लमंदी का मुजाहरा करती, थोड़ी सी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करती, जो कि एक नॉर्मल आदमी कोई भी चीज खरीदने से पहले करता है, तो वो उस फैक्ट को अगर डिस्कवर कर लेते तो फिर ये मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे फर्ज कीजिए मेरी फैक्ट्री है, उसके काउंटर ने मुझे ये कहा कि जी हम हर साल 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। अब मैंने कभी जाके रिकॉर्ड वगैरह या फैक्ट्री की डिटेल इंस्पेक्शन नहीं की, इस बेस पे मैंने अगली पार्टी को भी कह दिया 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं हम पर ईयर, और मैंने मैनेजर से कहा जरा बुक्स ऑफ काउंट्स लेके आओ ताकि उनको तसल्ली हो जाए। अब बुक्स ऑफ काउंट्स मैंने वैसे नहीं देखी कभी, अब वो बुक्स ऑफ काउंट्स लेके आया, बुक्स ऑफ काउंट्स में यही लिखा हुआ था अकाउंटिंग रिकॉर्ड के मुताबिक जो कि 700 यूनिट्स एनुअली प्रोड्यूस होते हैं। मैंने बुक्स वो थर्ड पार्टी के सामने रखी कि सर आप अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। बुक्स उनके सामने है, लेकिन उनका फर्ज था कि चेक करके कंफर्म कर लेते वाकई 1000 यूनिट प्रोड्यूस होते कि नहीं, उन्होंने चेक नहीं किया और एग्रीमेंट कर लिया। अब मेरी तरफ से ये मिसरिप्रेजेंटेशन है क्योंकि एक्चुअली प्रोडक्शन 700 के, मैंने 1000 कर दिया, लेकिन लॉ कहता है इस सिचुएशन में वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वाइड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एग्रीड पार्टी आसानी के साथ डिस्कवर कर सकती थी मिसरिप्रेजेंटेशन को, उसने नहीं किया, तो इसका मतलब है यहां पे एक तरह से उसने अपनी नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया। तो चूंकि उसने नेग्लिजेंट बिहेवियर था, हम उसको फेवर नहीं करेंगे। आपको याद होगा इसी तरह का कंसेप्ट हमने एजेंसी वाले टॉपिक में ये पढ़ा था, जब एक एजेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी कि तुम बाकी के काम तो करोगे लेकिन लोन नहीं लोगे, और वो बंदा बैंक के पास गया, बैंक वाले ने कहा अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दो। पावर ऑफ अटॉर्नी पे हालांकि क्लियरली लिखा हुआ था कि लोन लेने की अथॉरिटी से एजेंट को नहीं है। ब्रांच मैनेजर ने पावर ऑफ अटॉर्नी को पढ़े बगैर कॉपी की उसकी और अपनी फाइल में लगा दिया, उसको पढ़ा नहीं, पढ़े बगैर लोन दे दिया। एजेंट ने कहा जी मेरे पास अथॉरिटी है, पढ़ के देख लें, उसने बगैर पढ़े लोन दे दिया। अब क्या इस लोन के लिए प्रिंसिपल लायबल है? इसका जवाब है नहीं, ये एजेंट इसके लिए लायबल है। एजेंट बैंक को कंपनसेट करेगा क्योंकि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है, और बैंक के पास ये राइट नहीं है कि प्रिंसिपल को सू करे। क्यों? क्योंकि ब्रांच मैनेजर की अपनी गलती है, अपनी नेग्लिजेंस है। उसने क्यों नहीं देखा कि ब्रांच मैनेजर के पास, सॉरी, ये जो एजेंट के पास क्या अथॉरिटी है, उसकी एक्चुअल अथॉरिटी क्या है, जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी में क्लियरली लिखी हुई थी। तो याद रखें अगर वो नहीं पढ़ता है तो इसका मतलब यह है जो उन्होंने नेग्लिजेंस के साथ काम किया, लॉ फिर उनको फेवर नहीं देता। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट, एग्रीव्ड पार्टी डिड नॉट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। ये वही बात हो गई ये वाली कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे अगली पार्टी एक्ट करेगी, अगली पार्टी डिसीजन जो लेगी बाइंग डिसीजन, वो मेरी मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे होगा तो फिर ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर उन्होंने जो फैसला किया वो मेरी मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे नहीं किया, किसी और बेस पे किया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहता। एग्रीड पार्टी डिड नॉट एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन की तो गई, लेकिन एग्रीड पार्टी ने उसकी बेस पे नहीं, किसी और बेसिस पे डिसीजन लिया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी जाली सर्टिफिकेट वाली घोड़े के केस में, तो उस केस में भी फिर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होता, उस पार्टी के पास वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की ऑप्शन नहीं है। थर्ड, एग्रीड पार्टी टेकन बेनिफिट आफ्टर बिकमिंग अवेयर। एग्रीड पार्टी को पता चल गया, उसके बावजूद भी उन्होंने बेनिफिट लेना जारी रखा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फैक्ट्री उनको बेच दी, उन्हें बाद में 3 महीने बाद पता चल गया इसकी एनुअल प्रोडक्शन तो 700 है यूनिट। लॉ कहता है इस पार्टी को चाहिए कि फौरी तौर पे कम्युनिकेट करे, डिसीजन करे, और अगर कैंसिल करना है तो फौरी तौर पे कम्युनिकेट करे सेलर को कि सर हम अब ये मिस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं। लेकिन फर्ज कीजिए उसके बाद भी बायर ने फैक्ट्री को चलाना जारी रखा। अब साल, 1.5 साल, 2 साल गुजर गया, उस 2 साल के बाद आके कहते हैं
کہ ہم نے آپ سے فیکٹری خریدی تھی, آپ نے غلط اسٹیٹمنٹ دی تھی, وہ 1000 کی اصل میں 700 ہیں, تو اب یہ فیکٹری واپس لیجئے. لا کہتے ہیں نہیں, جب وہ ڈیفیکٹ سامنے آیا اس کے بعد بھی آپ نے بینیفٹ وصول کرنا جاری رکھا, یہ آپ کی طرف سے امپلائڈ ایکسیپٹنس تھی اس کی, اسی لیے اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا. اسی سے ملتا جلتا کیس مجھے یاد ہے, وہ ایجنٹ والے ٹاپک میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایجنٹ نے اگر فرض کیجئے کہ اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کر کے کسی دوسری پارٹی کو لون دیا اور دوسری پارٹی اس کا انٹرسٹ لے کے پرنسپل کے پاس آ جاتی ہے, اگر تو پرنسپل اسی انٹرسٹ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, اس کا مطلب ہے پرنسپل کے لیے وہ ٹرانزیکشن اب قابل قبول ہو گئی جب اس نے اس کا بینیفٹ لے لیا, اس نے ایک طرح سے یہ ریٹیفیکیشن کر دی ایجنٹ کے ایکٹ کی. اسی طرح یہاں پہ جب یہ چیز سامنے آئی مس ریپرزنٹیشن, اس کے باوجود جو بائر ہے وہ اس چیز سے فائدہ اٹھانا جاری رکھے, تو اس کا مطلب لا کہتا ہے اس کی طرف سے ایکسیپٹنس ہے, اب وہ بعد میں جا کے اس کو ریورس نہیں کروا سکتا. پھر if an innocent third party has acquired some interest in property, آپ کو پتا ہے تھرڈ پارٹی اگر انوسینٹ ہونا تو لا اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اگر فرض کیجئے میں نے بی کو سیل کیا اور بی نے آگے سی کو سیل کر دیا, اب چونکہ سی انوسینٹ پارٹی ہے جس نے اب وہ فیکٹری بائی کر لی ہوئی ہے جو 700,000 والے مسئلے والی تھی, اب بی مجھے آگے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے مس ریپرزنٹیشن کی تھی, اب مجھے اس کا نقصان پورا کرو یا میں اس ٹرانزیکشن کو ریورس کرنا چاہتا ہوں. وہ نہیں کر سکتا کیونکہ تھرڈ پارٹی کے پاس وہ پراپرٹی چلی گئی ہے. تھرڈ پارٹی کی اپنی فری ول کے بغیر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اس ٹرانزیکشن کو ریورس کروانے میں ہماری ہیلپ کریں اور اس کو ریورس کروائے واپس دے. نہیں, انوسینٹ تھرڈ پارٹی نے اگر چیز بائی کر لی تو پھر جو رائٹ تھا وائڈ کرنے کا وہ نہیں رہتا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم کسی کانٹریکٹ کو وائڈ کرتے ہیں تو پھر بینیفٹس کو ریسٹور کرنا ہوتا ہے, نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے. تو ریسٹور وہ کر ہی نہیں سکتی بی پارٹی کیوں اس نے آگے سی کو ٹرانسفر کر دیا جو انوسینٹ پارٹی ہے. تو اس سچویشن میں بھی ایگریمنٹ وائڈ نہیں ہو سکتا. اور لاسٹ, if parties cannot be restored to original position, اگر پارٹی اوریجنل پوزیشن پہ ریسٹور نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل اگر ایک پرسن نے گاڑی بیچی دوسرے کو اور کہا یہ جو گاڑی ہے یہ فار ایگزامپل جو یہ 1 لیٹر پیٹرول ڈالو گے نا اس میں تو یہ فار ایگزامپل یہ 30 کلومیٹر چلے گی 1 لیٹر پیٹرول کے ساتھ. یہ بات سن کے اس بندے نے فوراً گاڑی خرید لی. اب جب اس نے گاڑی کو استعمال کرنا شروع کیا تو پتا چلا یہ تو 1 لیٹر میں 5 کلومیٹر چلتی ہے صرف. اب وہ اس کو واپس کرنا چاہ رہا ہے, لیکن وہ واپس کرنے کے لیے آ رہا تھا, رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, گاڑی ڈسٹرائے ہو گئی, اتفاق سے وہ بچ گیا, اس کی جان بچ گئی. اب گاڑی ڈسٹرائے ہوگی, اب بتائیے کیا یہ کانٹریکٹ ریسنڈ کیا جا سکتا ہے, کینسل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ پارٹیز اوریجنل پوزیشن پہ ریسٹور نہیں ہو سکتی. وہ بندہ گاڑی کہاں سے لائے گا, وہ تو ڈسٹرائے ہو گئی. کیا ریسٹوریشن اس کیس میں پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل. تو یہ وہ 5 کیسز ہے جن میں ریسٹوریشن جن میں کانٹریکٹ وائڈیبل نہیں رہتا. ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اگر رٹے والا کویسچن آئے گا تو سب سے اہم کنسیپٹ یہ ہے ایفیکٹ والا. اگر کیس اسٹڈی والا کویسچن سیٹ اس نے کیا تو سب سے اہم پارٹ ہمارے لیے ایسینشلز والا ہوگا. لیکن ظاہر ہے آپ کو کیس اسٹڈی اٹیمپٹ کرنے کے لیے بھی اس کو یاد تو کرنا پڑے گا. تو یہ ہمارا مس ریپرزنٹیشن کا ٹاپک ہے. اس میں ہم نے کیا چیزیں سیکھی؟ مس ریپرزنٹیشن میں ہم نے سیکھا ڈیفینیشن, ایسینشلز اور ایفیکٹس. اب چلتے ہیں ہم اپنے 4th ایلیمنٹ جو کہ ہے فراڈ, اور آپ کمپیئر کیجئے گا اسے مس ریپرزنٹیشن کے ساتھ کہ کیسے کیا کیا سملیرٹیز ہیں اور کیا کیا ڈفرنسز ہیں. پہلی چیز, فراڈ کو اسٹڈی کرتے ہوئے اس لرننگ آبجیکٹیو کو بھی ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ڈیفینیشن پڑھیں گے, ایسینشلز پڑھیں گے اور اس کا ایفیکٹ پڑھیں گے. تو ڈیفینیشن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے فراڈ جو ہے اس میں 1 2 3 4 پوائنٹ, یہاں پہ 3 پوائنٹ تھے, ایک سمجھایا تھا, باقی 2 آپ سے رٹا لگوائے ہیں. یہاں پہ 4 پوائنٹ ہے. دیکھتے ہیں یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں 4 پوائنٹس میں. کہتا ہے فراڈ کیا ہے؟ فراڈ ہے اے پرسن گیوز اے اسٹیٹمنٹ. پرسن ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, ادھر بھی یہی تھا اسٹیٹمنٹ دی, وچ از فالس, ادھر بھی یہی تھا فالس ہے. اینڈ پرسن نوز اٹ ٹو بی فالس, اور پرسن کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے. مس ریپرزنٹیشن میں اسٹیٹمنٹ غلط تھی لیکن جو بندہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اس کے خیال میں وہ ٹھیک تھی. فراڈ میں اسٹیٹمنٹ غلط ہے اور اسٹیٹمنٹ دینے والے بندے کو بھی پتا غلط ہے. اس کا مطلب ہے اس کا ارادہ, اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. یہ تو فراڈ ہو گیا, چلے یہ سمجھ آ گیا ہمیں. دوسرا ایکٹیو کنسیلمنٹ. ایکٹیو کنسیلمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا, ایکٹیو کنسیلمنٹ سے پہلے لا کا ایک رول سمجھ لیجئے
لیٹ دا بائر بی اویئر. یہ بیسیکلی رول ہے کیویٹ ایمپٹور, جس کو یہ لیٹن ورڈ ہے, اس کی ٹرانسلیشن یہ ہوتی ہے لیٹ دا بائر بی اویئر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں گے تو بائر کی ذمہ داری ہے کہ چیز کی اچھے طریقے سے تسلی کر کے اس کو خریدے. بیچنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس چیز کے بارے میں ساری چیزیں اگلے بندے کو بتائیں. یہ جو پروین ہے یہ تھوڑا اسلامک پرنسپل کے ساتھ انکنسسٹنٹ ہے. اسلامی اصولوں کے مطابق تو اگر میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں نا تو مجھے اس میں جو خامی ہے, جو خرابی ہے, وہ بھی اس کو بتا دینی چاہیے. لیکن جو ہمارا لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سیلر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کی خوبیاں خامیاں اگلے بندے کو بتائے. یہ بائر کی ذمہ داری ہے خریدتے ہوئے اپنی تسلی کر لے. یہ سمپل. تو نیکسٹ ہے ایکٹیو کنسیلمنٹ. ایکٹیو کنسیلمنٹ کا مطلب, ایسا ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیے گا, اگر پروڈکٹ میں خرابی ہے نا, فرض کیجئے کہ ایک بندہ, چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں, فرض کیجئے ایک بندہ سیب بیچ رہا ہے. اس سیب کا آدھا اس نے سیب رکھا ہوا ہے, آدھا جو نیچے والا حصہ ہے وہ خراب ہے, گلا ہوا, اوپر سے دیکھنے میں بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے. اب فرض کیجئے جو بیچنے والا ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کا نیچے والا آدھا حصہ خراب ہے اور وہ بیچ دیتا ہے. یہ تو ہوگی مس ریپرزینٹیشن. ٹھیک ہے, اور وہ یہ کہہ کے بیچتا ہے, یہ کہہ کے مس ریپرزینٹیشن ضروری ہے اسٹیٹمنٹ دی جائے کہ یہ سیب ٹھیک ہے, پھر یہ مس ریپرزینٹیشن ہوگی. اور اگر اسے پتا ہے کہ یہ سیب کا آدھا حصہ خراب ہے, اس کے باوجود بائر کو یہ کہتا ہے کہ سیب ٹھیک ہے اور اسے بیچ دیتا ہے, یہ فراڈ ہوگا. دونوں میں اسٹیٹمنٹ دے رہا بائر کو کہ سر یہ سیب ٹھیک ہے. فرق کیا ہے؟ پہلے والے کیس میں اس کو نہیں پتا کہ خراب ہے, دکاندار بھی یہ سمجھ رہا ٹھیک ہے. دوسرے والے کیس میں دکاندار کو پتا ہے کہ خراب ہے, پھر بھی یہ کہہ کے بیچ رہا کہ ٹھیک ہے. تیسرا کیس سنیں, سیب کا آدھا حصہ خراب ہے, دکاندار کو پتا ہے لیکن دکاندار چپ رہتا ہے, بتاتا نہیں. گاہک آیا, انہوں نے کہا جی سیب خراب, کہا ٹھیک ہے جو پسند ہے لے لیجیے. اسے پتا ہے کہ یہ والا سیب خراب ہے, دکاندار نے اس کو لیا اور ایسے کر کر کے اپنے شاپر میں سیب ڈال دیے. اب اس میں جو خراب سیب ہے وہ بھی آ گیا. بتائیے کیا دکاندار نے دھوکہ دیا گاہک کو؟ لا کہتا ہے دکاندار نے گاہک کو دھوکہ نہیں دیا. دکاندار کے لیے اپنی پروڈکٹس کے ڈیفیکٹ بتانا لازمی نہیں ہے, بائر کے لیے لازمی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے چیک کرے. یہ ہے کنسپٹ. اس کو ہم کہتے ہیں سائلنس از ناٹ اے فراڈ. سائلنس از ناٹ اے فراڈ. سائلنس فراڈ نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو پتا ہے پروڈکٹ ڈیفیکٹو آپ نہیں بتاتے تو وہ فراڈ نہیں ہے, بائر کو تسلی کر لینی چاہیے. ہاں لیکن یاد رکھے 2-3 کیسز میں یہ فراڈ ہو سکتا ہے. پہلا ایکٹیو کنسیلمنٹ. ایکٹیو کنسیلمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ایک چمکدار سا سٹیکر رکھا اپنے پاس بڑا سا, اور جو سیب کا خراب حصہ تھا اس کے اوپر وہ سٹیکر چپکا دیا. اب یہ میں نے ایکٹیو کنسیلمنٹ کیا. ایکٹیو کنسیلمنٹ کا مطلب خود ایفرٹس کر کے اس کو چھپایا. تو لا کہتا ہے یہ فراڈ ہے, یہ فراڈ ہے ایکٹیو کنسیلمنٹ. اور بھی ایگزامپل ہے وہ بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں آگے. پھر ایمپٹی پرومس. ایمپٹی پرومس کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب ہم وعدہ تو کریں کسی بندے کو کہ تمہیں پیسے دے دیں گے, ہمیں چیز دے دو تمہیں پیسے دے دیں گے, ہمارا ارادہ کوئی نہ ہو, میری جیبیں بالکل خالی ہے اور مجھے پتا ہے کہ اگلے 1 سال میں میرے پاس کوئی پیسے نہیں آنے والے, لیکن میں ایک بندے کو جا کے کہوں یار یہ 3 لاکھ روپے والا یہ کیمرہ نا یہ مجھے بیچ دو, میں تمہیں اگلے مہینے پیسے دے دوں گا, حالانکہ میری انٹینشن, میرا ارادہ کوئی نہیں ہے. فرض کیجئے میں بالکل ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہوں, بلکہ ڈیفالٹ ہو گیا ہوں, اگلے بندے کو نہیں پتا کہ میں ڈیفالٹر ہوں, میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, میرے گھر گاڑی سب کچھ بک گیا, لیکن میں اس سے کہتا ہوں کہ مجھے چیز بیچ دو اگلے مہینے پیسے دے دوں گا. یہ ایمپٹی پرومس کہلاتا ہے. وعدہ کریں پورا کرنے کی نیت نہ ہو, یہ بھی فراڈ ہے. اور اینی ادر ایکٹ ڈکلیئرڈ بائی لا ٹو بی فراڈ, کوئی بھی اس کے علاوہ ایکٹ جو لا کہہ دے کہ فراڈ ہوگا تو وہ فراڈ ہوگا. اب یہ 3 پوائنٹ اس میں نے آپ کو سمجھایا ہے, یہ چوتھا پوائنٹ آپ نے رٹا لگانا. وہاں پہ 1 سمجھایا تھا, باقی 2 کہے تھے مس ریپرزینٹیشن میں رٹا لگانا, یہاں پہ 3 سمجھائے ہیں, ایک کے بارے میں کہہ رہے ہوں کہ رٹا لگانا. اچھا میں اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں, یہ انٹرسٹنگ کنسپٹ ہے. کیا سائلنس فراڈ ہوتی ہے؟ میری پروڈکٹ میں فالٹ ہے, میں نہیں بتاتا اور بیچ دیتا ہوں, کیا یہ فراڈ ہے؟ لا کہتا ہے فراڈ نہیں ہے, لیکن 2 سچویشن میں یہ فراڈ ہو جاتا ہے. سائلنس از ناٹ فراڈ, 2 سچویشن میں فراڈ
ہو جاتا ہے. ویسے لا ہمارے اسٹڈی ٹیکسٹ میں کیا وہ یہ 2 سچویشن کہتی ہے, میرے خیال میں 3 سچویشن ہے. ایکٹیو کنسیلمنٹ بھی اس میں ایگزامپل آنی چاہیے تھی, اس میں بھی بندہ سائلنٹ رہتا ہے لیکن وہ بھی فراڈ. لیکن بہرحال ایکٹیو کنسیلمنٹ ہم نے پڑھ لی. وہ کون سی 2 کیسز ہے جب وہ بندہ سائلنٹ رہے گا پھر بھی فراڈ ہو؟ کہتا ہے پہلا, جب سائلنس ہو ایکویلنٹ ٹو اسپیچ. یہ بات سمجھنے والی ہے. سیب خراب ہے, مجھے نہیں پتا خراب ہے, بندہ آیا, میں نے کہا سر سیب ٹھیک ہے, دے دیا. کیا ہے؟ مس ریپرزنٹیشن. سیب خراب ہے, مجھے پتا ہے خراب ہے, گاہک آیا, میں نے جان بوجھ کے کہا ٹھیک ہے, سیب دے دیا. یہ کیا ہوگا؟ فراڈ. پہلے والا مس ریپرزنٹیشن, یہ فراڈ. سیب خراب ہے, مجھے پتا ہے خراب ہے, گاہک آیا, میں چپ رہا, میں کچھ نہیں بولا صحیح ہے کہ خراب ہے. گاہک آیا, میں نے کہا سر جو پسند ہے اٹھا لیں. اس نے اٹھا لیا, لے گیا, میں نے نہیں اس کو بتایا کہ تم خراب لے کے جا رہے ہو. فراڈ ہے یہ؟ نہیں ہے, نہیں. اب سنیے, ایکویلنٹ ٹو اسپیچ. سیب پڑا خراب ہے, مجھے پتا ہے خراب ہے, گاہک آیا, آگے کہنے لگا سر میں یہ سیب لے کے جا رہا ہوں, وہ جو خراب ہے, اگر یہ خراب ہے تو مجھے بتا دیجئے, ورنہ میں ایزیوم کروں گا کہ ٹھیک ہے. اب میں سائلنٹ رہتا ہوں نا, اب میں سائلنٹ رہتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سیب ٹھیک ہے. اس سچویشن میں جب اگلے نے مجھ سے کویسچن پوچھا تو میرا سائلنٹ رہنا ایسا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سیب ٹھیک ہے. اس کو لا کہتا ہے سائلنس از ایکویلنٹ ٹو اسپیچ. جب سائلنس ایکویلنٹ ٹو اسپیچ ہو تو پھر اب یہ فراڈ ہوگا. اور دوسرا, جب فیڈیوشری ریلیشن شپ ہو. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا انڈیو انفلوئنس میں کہ جب پارٹیز کا آپس میں فیڈیوشری ریلیشن شپ ہو نا, پڑھا تھا نا, جب اپیرنٹ اتھارٹی ہو, فیڈیوشری ریلیشن شپ ہو تو انڈیو انفلوئنس کو پریزیوم کیا جاتا ہے. فیڈیوشری ریلیشن شپ کون سا؟ ایسا ریلیشن شپ جو اٹموسٹ ٹرسٹ کا ہو, جیسے والدین میں ہوتا ہے, والدین اور بچوں کا ہوتا ہے. جیسے مائنر کا اپنے گارڈین کے ساتھ ہو, گارڈین بھی ایک طرح سے والدین کی جگہ بھی آ جاتے ہیں جو پرورش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے فیڈیوشری ریلیشن شپ. اب دیکھیں اگر اس کا بیٹا آ جائے, اس دکاندار کا, ٹھیک ہے, ابا میں یہ سیب جو ہے یہ مجھے چاہیے, تو لا یہ کہتا ہے اب فیڈیوشری ریلیشن شپ ہے دونوں پارٹیز میں. اب اس بندے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو, اپنے بیٹے کو بتائے کہ بیٹا یہ خراب ہے, یہ نہ لے کے جانا, دوسرا لے جاؤ. تو جب فیڈیوشری ریلیشن شپ ہو یا جب ایکویلنٹ ٹو اسپیچ ہو, تب سائلنٹ رہنا جرم ہے, تب سائلنٹ رہنا فراڈ ہے. ورنہ اگر سائلنٹ رہتے ہیں, اپنی پروڈکٹ کے ڈیفیکٹس نہیں بتاتے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیٹ دا بائر بی اویئر. ٹھیک, لیکن یاد رکھیں وہ اسلامی اصول کے مطابق میں نے آپ کو بتایا انکنسسٹنٹ ہے. اسلامکلی ہمیں جو پروڈکٹ میں جو بھی ہے وہ بتا کے سیل کرنا چاہیے. لیکن ایگزام میں ظاہر ہے ہم نے لا کے مطابق کویشچن سالو کرنا ہے, تو اس میں اسی پروویژن کو ڈسکس کریں گے. اب آتے ہیں اسینشلز آف فراڈ. فراڈ کے اسینشلز کیا ہے؟ اب میں اسینشل ڈسکس کروں گا, آپ نے بتاتے جانا ہے کہ یہ ہم نے مس ریپرزنٹیشن میں پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. پہلا, فراڈ ہونا چاہیے بائی پارٹی اور ہز ایجنٹ. اسٹرینجر کی طرف سے اگر ہوگا تو وہ فراڈ نہیں. اگر اسٹیٹمنٹ اسٹرینجر دیتا ہے, ساتھ والی ریڈی والا کہتا ہے کہ یہ سیب بالکل ٹھیک ہے, بے فکر ہو کے لے جائے, یا ادھر پاس ہی کھڑا ہوا بندہ وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, تو اس کی اسٹیٹمنٹ کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں. بتائیے مس ریپرزنٹیشن میں پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا. شاباش, آگے چلتے ہیں. پرسن نوز اٹ ٹو بی فالس. جو پرسن اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اسے پتا ہو یہ فالس. یہ کنسپٹ ادھر بھی پڑھا تھا, لیکن ادھر تھا کہ پرسن نوز اٹ ٹو بی ٹرو. اتنا کو فرق ہے, کنسپٹ اسی سٹائل میں آ رہا ہے, اتنا کو فرق ہے. ادھر تھا پرسن نوز اٹ ٹو بی ٹرو, یہاں پرسن نوز اٹ ٹو بی فالس. صرف ٹرو اور فالس کا فرق ہے, باقی سیم ہے. ریلیٹس ٹو فیکٹ, یعنی اگر فرض کیجئے گاہک کو میں یوں کہتا ہوں, فرض کیجئے میں سیب بیچ رہا ہوں, میں یوں کہتا ہوں سر میرے خیال میں سیب ٹھیک ہے, اور گاہک, یہ جو میرے خیال میں ہے نا, یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں, یہ سیلر کو بچا دیتے ہیں. بعد میں سیلر کہتا ہے سر میں کنفرم نہیں تھا, میں نے اسی لیے تو یہ الفاظ یوز کیے تھے. تو اس کا میں کہتا ہوں ان کو الرٹ ہو جانا چاہیے تھا میرے الفاظ سے, میرے الفاظ سے الرٹ ہو جائے. یا میں یوں کہوں سر میرا ارادہ ہے کہ میں اس سیب کو گھر لے جاؤں, تو ظاہر ہے اچھا ہو, آپ خود سمجھدار ہے, اچھا ہو تو سامان تو کوئی بندہ اپنے گھر لے کے جاتا ہے نا. اب میں اپنا ارادہ, اپنی انٹینشن بتا رہا ہوں, اپنا اوپینین دے رہا ہوں. تو یاد رکھیں یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ. اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ کیا ہوتی ہے؟ فیکچوئل اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ سیب ٹھیک ہے.
اوپینین کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں یہ سیب ٹھیک ہے، یہ سیب ٹھیک ہے، یہ فیکچوئل اسٹیٹمنٹ، یہ ہوگی تو فراڈ بنے گا. میرے خیال میں یہ سیب ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹمنٹ فیکٹ نہیں ہے، اس سے فراڈ نہیں ہوگا. یہ بھی ادھر پڑا تھا. پھر ایکٹڈ بائی ادر پارٹی آن دا بیسس آف فالس اسٹیٹمنٹ، دوسری پارٹی نے فالس اسٹیٹمنٹ کی بیس پہ ایکٹ کیا ہو، یہ بھی ادھر پڑا تھا. یہ میں نے ایگزامپل کے ساتھ بھی بتایا تھا. اگر اسٹیٹمنٹ تو دی لیکن دوسری پارٹی نے اس پہ نہیں کسی اور بیسس پہ ڈیسیژن کیا تو یاد رکھے پھر وہ فراڈ نہیں ہوگا. جیسے دوسری پارٹی کے اس جیسا لال سیب تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، ہاں میں یہ لال والا سیب جو ہے نا اسے اس وجہ سے لے کے جا رہا ہوں، اس کے کلر کی وجہ سے، بڑا اچھا کلر لگا مجھے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ کسی اور ہماری اسٹیٹمنٹ کی بیس پہ نہیں بلکہ کسی اور بیس پہ کسی اور وجہ سے اس نے ڈیسیژن کیا ہے، تو اب یہ فراڈ نہیں ہوگا. پھر ادر پارٹی سفرڈ لاس، یہ اہم کنسپٹ ہے، یہ ادھر مس ریپرزنٹیشن میں نہیں تھا کہ دوسری پارٹی کو نقصان ہوا ہو. یاد رکھے فراڈ تب فراڈ ہوتا ہے جب اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہو. اگر اس کی وجہ سے فائدہ ہو نا تو وہ فراڈ نہیں ہوتا. ایک سٹاک بروکر تھا، شیئر بیچتا تھا، اسے پتا تھا کمپنی ڈوبنے والی ہے اگلے سال اور 3 مہینے بعد اس کے شیئرز کی ویلیو 1 روپیہ نہیں رہے گی، اس وقت 10 روپے ہے. اس نے دوسرے جان بوجھ کے بائر کو کہا سر یہ شیئر خرید، کیونکہ اس کے پاس پڑے ہوئے تھے وہ نکالنا چاہ رہا تھا. اس نے کہا سر یہ شیئر خرید لیجیے، اگلے سال دیکھیے گا اگلے سال اس کی قیمت 50 روپے پہ جاتی. اس بندے بیچارے نے 10 روپے کے حساب سے شیئر خرید لیے. اتفاق سے کوئی گورنمنٹ کی پالیسی چینج ہوئی، حالات بدلے، مینجمنٹ نے ڈیسیژن لیے، وہ شیئر جو ہے وہ 10 سے انکریز ہو کے 70 پہ پہنچ گئے. اب حالانکہ بروکر نے جان بوجھ کے ایک غلط چیز اسے ہائی پرائس پہ بیچی. کیا یہ فراڈ ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ فراڈ نہیں. کیوں؟ پارٹی نے. لیکن اگر اگلے سال میں یہی شیئر پرائس 10 سے گر کے 1 پہ چلی جاتی اور پتہ چل جاتا کہ بروکر نے جان بوجھ کے غلط اسٹیٹمنٹ دی تھی، پھر یہ کیا ہوتا؟ پھر یہ فراڈ ہوتا. اچھا اگر فراڈ ہوتا ثابت ہو تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا؟ سیم ایفیکٹ جیسا مس ریپرزنٹیشن کا تھا، صرف ایک فرق ہے، سارا ایفیکٹ سیم، سارا ایفیکٹ سیم. وائڈیبل ہوتا ہے ایٹ دی آپشن آف ایگریڈ پارٹی، لیکن یہ 1 2 3 4 5 کیسز میں وائڈیبل نہ ہوتا. کون سے 5 کیسز؟ وہی جو مس ریپرزنٹیشن پڑے تھے، کاپی پیسٹ کر دیں. پہلا، ایگریڈ پارٹی کوڈ ہیو ڈسکورڈ ود آرڈنری ڈیلیجنس. ایگریڈ پارٹی اپنی تھوڑی سی تسلی کرتی، انویسٹیگیشن کرتی، اسے پتا چل جاتا غلط اسٹیٹمنٹ ہے. ایگریڈ پارٹی ڈڈ ناٹ ایکٹ آن دی بیسس آف فراڈولنٹ اسٹیٹمنٹ، اسٹیٹمنٹ کی بیس پہ ایکٹ نہیں کیا، کسی اور بیس پہ فیصلہ کیا خریدنے کا. ایگریڈ پارٹی ٹیکس بینیفٹ آفٹر بیکمنگ اویئر، جاننے بوجھنے جب پتا چل گیا اس کے باوجود بھی ایگریڈ پارٹی نے بینیفٹس لیے. پھر انوسینٹ تھرڈ پارٹی ہیز ایکوائرڈ سم انٹرسٹ، ایک تھرڈ انوسینٹ پارٹی نے انٹرسٹ ایکوائر کر لیا. فورتھ، پارٹیز کین ناٹ بی ریسٹور ٹو اوریجنل پوزیشن، پارٹی اوریجنل پوزیشن پہ ریسٹور نہیں ہو سکتے. ہاں جو لاسٹ ہے یہ ڈفرنس ہے. پلس یہ تو ہو گیا نا اس کے دو پوائنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 1 2 ایفیکٹ 1 2، مس ریپرزنٹیشن میں صرف ایک ایفیکٹ تھا یہاں تک. یہ دوسرا پوائنٹ ڈیمیجز. فراڈ کے کیس میں تھرڈ پارٹ جو جس پارٹی کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اس کو اگر کوئی نقصان ہوا ہو وہ اس کے ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتی ہے. یہ ڈیمیجز والا پوائنٹ مس ریپرزنٹیشن میں نہیں تھا، تو یہاں پہ ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتی ہے کہ بھائی مجھے آپ کے فراڈ کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے، اب میرا نقصان بھی بھرے. ٹرانزیکشن بھی ریورس ہوگی، وائڈیبل ہے نا، لیکن جو نقصان ہوا اس کے پیسے بھی ادا کرنے پڑیں گے. لیکن یاد رکھیں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اہم ہے یہ کیسز جن میں یہ ٹرانزیکشن ریورس نہیں ہوگی، یعنی کانٹریکٹ وائڈیبل نہیں رہے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے مس ریپرزنٹیشن اور فراڈ کے بارے میں پڑھا، ان دونوں کی ڈیفینیشن، ایسینشلز، اور اس کے بعد ہم نے ان کے ایفیکٹس کو اسٹڈی کیا. آپ کی اب ہوم اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے اس میں لرننگ آبجیکٹو 4 اور لرننگ آبجیکٹو 5 کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کیجئے. ان کے اینڈ پہ جو پاس پیپرز کے کویسچنز اور کیس سٹڈیز ہیں ان کو اٹیمپٹ کیجئے. نیکسٹ لیکچر کو سننے سے پہلے آپ نے کیس سٹڈیز اور کویسچنز کو اٹیمپٹ کیا ہو تاکہ آپ ڈسکشن سے فائدہ اٹھا سکیں. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں ہم. اللہ حافظ.